سورۃ لقمان کی آیت نمبر 8 میں آ رہی ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے بہترین نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ جنات کہا ہے، ایک جنت نہیں ہے، جنات جمع آ رہی ہے۔ ایک باغ نہیں ملے گا، کئی باغ ملیں گے۔ ایک جنت نہیں ملے گی، کئی جنتیں ملیں گی۔ ایک گھر نہیں ملے گا، کئی گھر ملیں گے۔ آپ کو ایک سے زیادہ گھر چاہیے ہوگا، اللہ وہ بھی آپ کو دے گا۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، اور کوالیفیکیشن کے لیے 2 پری ریکوزٹس ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ بس اگر آپ نے یہ چیز اپنا لی تو اللہ نے آپ کے لیے پھر بہترین جنتیں تیار رکھی ہیں۔ عذاب مہین کے مقابلے میں کون سا مسلمان ہوگا جس کا تھوڑا سا بھی آخرت پر یقین ہے کہ جو جنات النعیم نہیں جائے گا؟ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا۔ انسینٹیو دیا ہے اللہ نے کہ نعمتوں والی جنت ملے گی، 2 کام دنیا میں کر لو، ایمان تھام لو اور عمل صالح پر آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث آتی ہے، آج ایسے بھی مسلمان موجود ہیں نعوذ باللہ جو بہت اوپنلی کہتے ہیں جب مریں گے تو دیکھ لیں گے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ دکھ ہوتا ہے ہماری زبان سے کبھی ایسی بات نہ نکلے، ہم کبھی مذاق میں بھی ایسی بات نہ کریں۔ یہ جو آرام سے بعض دفعہ مسلمان کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے دن جہنم میں گزار لیں گے پھر تو جنت میں ہی جانا ہے، تھوڑے دن جل جائیں گے، تھوڑے دن برن ہو جائیں گے، وہ تھوڑے دن کے برن کے نشان جو سکن پر رہ جائیں گے، جب جنت میں پہنچ بھی گئے اور وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین اینڈ ٹریلین ایئرز ہوں گے جو جہنمی جنت میں کاٹے گا۔ اس لیے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم جو ہیں وہ ہیومنگس ہو جائیں گے۔ ایک دانت جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر بتایا جاتا ہے۔ ایک دانت نہیں ہے آپ کے منہ میں، ایک دانت جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہیومنگس ہوں گے۔ ظاہر ہے دنیا کی اگر یہی والی سکن ہو اور جہنم کی آگ ہو جو 69 ٹائمز زیادہ ہے دنیا کی آگ سے، تو وہ تو لمحہ نہ لگے ہم تو ایشز بن جائیں۔ بٹ یہ جو جلتے رہنے کا ایک عذاب ہے، جتنی موٹی سکن اتنا جلنا زیادہ محسوس ہوگا، اتنے سینسیشن زیادہ ہوں گے۔ مذاق نہیں ہے، مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے کہ تھوڑے دن جہنم میں گزار لیں گے پھر تو جنت میں ہی جانا ہے۔ خوف نہیں آتا؟ جس کے اندر محبت نہیں ہے رب کی اور جس کے اندر خوف نہیں ہے رب کا، وہ انسان کبھی بھی جنت کے لیے کوشش نہیں کر سکتا۔ These 2 things will go hand in hand، بین الخوف والرجا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا، جو خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے۔ جہاں خوف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جہاں وہ اللہ سے امید کی ضرورت پر ہوتا ہے وہاں اللہ سے بہترین امید لگاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صحابہ کو پڑھائی، اس کے بعد آپ نے اپنا جیسے بغیر کسی وجہ کے ہاتھ بڑھایا، آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر اس کو آپ نے واپس کر لیا، پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پہلی دفعہ واپس کیا تو مسکرائے، پھر ہاتھ بڑھایا اور پھر واپس کیا تو آپ کے چہرے کے اوپر صحابہ نے خوف دیکھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی دفعہ ہاتھ بڑھایا انی رأیت الجنہ، تو میں نے جنت دیکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے انگور دکھائے، فتناولت منہا عنقودا ولو اخذتہ لاکلت منہ ما بقیت الدنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہاتھ اس لیے بڑھایا تھا کہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی تھی، اور جنت میں میں نے انگور کا بنچ دیکھا جس کو میں ہاتھ بڑھا کر لینا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں وہ لے لیتا تو تم اس بنچ سے دنیا کے آخر تک کھاتے رہتے، لیکن وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے سامنے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جو میں نے دوسری دفعہ ہاتھ بڑھایا تھا تو مجھے آگ نظر آئی، مگر جیسے ہی میں نے ایک جگہ نظر آئی، مگر جیسے ہی مجھے آگ نظر آئی تو میں نے وہاں سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یعنی جنت اور جہنم کے ریفلیکشنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اسراء والمعراج پر دکھائے گئے تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو روایات ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ یقین کر لیں اور پھر آپ اپنی امت کو یقین کرا دیں کہ یہ واقعی فزیکل 2 مقام ہیں، یہ کوئی آپ کی سائیکولوجیکل صرف سوچ نہیں ہے،
یہ صرف آپ کے کسی امیجنیشن پر، فگمنٹ آف امیجنیشن پر بیس نہیں کرتا کہ ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. دیز آر فزیکل پلیسز، یہ حقیقتاً موجود ہیں. سوچیں اگر کسی کو اتنا یقین ہو جائے کہ یہ فزیکل پلیسز ہیں اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، اور حساب کتاب کے بعد ایک ہی جگہ ملنے والی ہے ان دو میں سے، یا جنت یا دوزخ، تو انسان کے اعمال میں عمل صالح آنا شروع ہو جائیں. اور جب آپ عمل صالح کو بھی لنگوسٹیکلی اسٹڈی کرتے ہیں، الصالحات اس کو کہتے ہیں جمع سالم. جمع سالم کا نمبر کم تعداد پر آتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں آپ کو 3 سے 9 تک کا نمبر جو ہے وہ جمع سالم پر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اتنی لائن لگا کر نہیں نیکیاں کرنے کو کہا ہے. آپ ایک نیکی کریں گی، وہ باقی نیکیاں تو اس کے ساتھ خود ہی اٹیچ ہو جائیں گی. مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، اب آپ آٹومیٹیکلی لباس میں محتاط ہو جائیں گی. ظاہری بات ہے اب آپ نیپکن سر پہ رکھ کے تو نماز نہیں پڑھ سکتی نا. سوچیں آپ بار نمازی ہیں، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے. چلے ہو سکتا ہے کہ آپ پردہ نہیں کرتی، ہو سکتا ہے آپ حجاب نہیں کرتی، ہو سکتا ہے آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو برقع چادر میں بھی نہیں رکھتی ہیں، بٹ آپ 5 وقت کی نمازی ہیں. شوڈ یو ہیو اے دوپٹہ؟ کوئی نہ کوئی. یا آپ کہیں کہ نہیں وہ کہیں بھی ہوں گی تو ٹیشو پیپر نکالوں گی، سر پہ باندھوں گی اور نماز پڑھ لوں گی. ہم عورتوں کو تو ایک طریقہ کار سے نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایک اور نیکی آتی ہے. آپ کہتی ہیں آئی شوڈ ہیو سم تھنگ ان مائی ہینڈ، کم سے کم کہ نماز کا وقت آئے تو میں پہن لوں. پھر آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے، آپ ایک قدم اور آگے جاتی ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ آٹومیٹیکلی زندگی میں اپنے چیزوں کو پلان کرنے کے لیے ڈسپلن ہو جاتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دیتا جاتا ہے، آپ بے حیائی کی چیزوں سے دور ہوتی جاتے ہیں.